حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اب آ جائیں کچھ موٹے موٹے اعتراض علم کلام کے اوپر جو عام طور پہ لوگ سناتے ہیں۔ جی یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے تو یہ کیا نہیں، وہ تو اس طرح جوہر عرض کی بحث ہی نہیں کرتے تھے جو متکلمین کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ یہ اعتراض نیا نہیں ہے۔ امام اشعری کا انتقال ہوا ہے 324 ہجری میں۔ جب آپ نے رجوع فرما لیا اعتزال سے اہل سنت کی جانب، تو وہ سب سے پہلے اصل میں گئے تھے ابن القلاب، ایک شخصیت گزری ہیں جن کا انتقال 244 ہجری میں ہے۔ وہ معتزلہ کے ساتھ عقلی بنیادوں پر بحث کیا کرتے تھے، لیکن محدثین کے گروہ کی طرف سے تھے۔ تو امام اشعری رجوع فرمانے کے بعد کلابی فکر، ابن القلاب کا جو اسکول تھا کلام کا، ان کی طرف چلے گئے تھے۔ کیونکہ امام صاحب بہت انفلوئنشل آدمی تھے، ذہین آدمی تھے، تو ان کے کام کی وجہ سے ابن کلاب کی جو روایت ہے، کلابی روایت اشعری روایت میں ضم ہو کے ختم ہو گئی۔ یعنی اب اگر کوئی جانتا ہے تو اشعریت کو جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس سے پیچھے ابن القلاب کی روایت تھی اصل میں، جو فاؤنڈرز میں تھے۔ کئی لوگ اس کو یوں ہی لکھتے ہیں کہ کلابی و اشعری روایت، کئی لوگ اس کو یوں لکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ذرا امام صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے کتاب لکھی، یہ اس طرح کے اعتراض اس وقت بھی ہوتے تھے۔ آپ نے کتاب لکھی استحسان الخوض فی علم الکلام، علم کلام میں غور و فکر کرنے کا استحباب، کیوں یہ اچھی چیز ہے اس کے لیے۔ اب ذرا پڑھیں جی کیا فرماتے ہیں۔ اما بعد فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس ما لهم وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين ومالوا إلى التخفيف والتقليد وطعنوا على من فتش عن اصول الدین ونسبوه وہ الى کہہ رہے ہیں کہ الضلال۔ ایک گروہ ہے بیوقوفوں کو، آسان لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جن کو غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان پہ یہ چیز ثقیل گزرتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ زعموا ان الکلام فی الحرکت والسکون والجسم والعرض والالوان والاکوان والجزء والکثرت وصفات الباری عز وجل بدعۃ وضلالۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حرکت اور سکون، جسم اور عرض، الوان، اکوان، چیزوں کے ہونے کی کیفیات، اللہ کی صفات میں بحث، یہ ساری بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ کیوں؟ وقالوا لو كان ذلك هدى ورشادا لتكلم فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم وخلفاء، وخلفاء واصحابہ۔ اگر یہ کوئی ہدایت کی، یہ کوئی ضروری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ اس پر کلام فرماتے۔ ہے کوئی جدت سوال میں؟ آج جو یہ سوال اٹھاتے ہیں، ہے کوئی جدت؟ 1 انچ کی بھی جدت نہیں ہے۔ امام اشعری سوال لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ 324 ہجری میں امام صاحب کا انتقال ہے، 260 میں آپ کی تقریباً پیدائش ہے، یعنی 30 صدی ہجری میں اس شخص نے زندگی گزاری ہے۔ تو وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جی یہ پکچر ہے، لوگ یوں کہتے ہیں۔ آگے آپ کی بات اور چل رہی ہے، آپ 3 جواب دیتے ہیں۔ پہلا تو وہ الزامی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ اس میں کلام کرنا بدعت ہے، تو ان پر کلام کرنے والوں کو بدعتی کہنا بھی تو بدعت ہوگا نا۔ یہ اللہ کے رسول نے کب کہا تھا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ بدعتی ہوتا ہے؟ یہ بھی تو نہیں کہا نا۔ کہتے پھر تم خاموش ہو جاؤ۔ ظاہر ہے یہ ایک مناظرانہ قسم کا جواب ہے جو امام صاحب نے دیا ہے۔ اصولی جواب امام صاحب نے 2 دیے۔ امام صاحب اپنی کتاب میں دکھاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جن پر متکلمین بحث کرتے ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ جی کیا یہ سورج تمہارا خدا ہے؟ کیا یہ چاند تمہارا خدا ہے؟ تو قرآن میں آیا کہ جب وہ چھپ گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ چھپ جانے والا خدا نہیں ہوتا۔ امام اشعری فرماتے ہیں کہ انہوں نے حرکت اور سکون کا جو پرنسپل ہے، چینج کے پرنسپل سے انہوں نے انفر کر لیا کہ جو چیز چینج ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہی تو ہم کرتے ہیں، کیا اعتراض ہے؟ یہ تو انبیاء کا استدلال ہے۔ آخری خطبہ انشاءاللہ جو ہے عمیر صاحب کا، اس میں ہم اسرار التنزیل، جس میں امام راضی دکھاتے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ کیا تھا اور متکلمین کا وہی طریقہ ہے، اس میں یہ تفصیل سے آئے گا، لہٰذا میں اس میں نہیں جاتا۔ امام اشعری دکھاتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں ان کی۔ آپ چھوٹا سا رسالہ ہے 16 صفحے کا، جو عربی پڑھنے والے ہیں وہ دیکھ لیں۔ وہ بہت ساری مثالیں دے کر بتاتے ہیں کہ یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ اگر ہم توحید کے دلائل دیتے ہیں کیونکہ قرآن نے نہیں توحید کے دلائل دیے کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتا تو فساد ہوتا، تو امام صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ بدعت ہے، وہ کہتے ہیں کیسے بدعت ہے جبکہ خود قرآن اس کے اوپر دلائل قائم کر رہا ہے اور وہی منہج متکلمین کا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان تمام مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں نہ ملی ہوں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مطلب معترض کہتا تھا گویا یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا، تمہیں زیادہ پتہ چل گیا دین۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اصول دے دیے، تو جب اصول دے دیا تو ہر جزی پہ گفتگو کرنا تو واجب نہیں ہوتا نا نبی پہ، ورنہ تو وہ کہتے ہیں تمہارا جو جتنے تم نے بعد میں علم بنائے، فقہ کی جزیات نکالی ہیں، اس کا کیا کرو گے پھر؟ تو جب اصول آ گیا، نصوص کے اندر اصل بنیاد اس کی موجود ہے، پھر اس کے بعد یہ اعتراض کوئی بامانہ اعتراض نہیں ہے کہ اللہ کے رسول یا صحابہ نے یہ بات یوں بینی ہی کہی نہیں ہے، تو وہ تو جزئی ہے، اصل موجود ہونی چاہیے۔ تو امام صاحب نے بڑا اصولی جواب دیا کہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امام رازی نے اس میں 2 چیزوں کا اضافہ فرمایا۔ آپ کی کتاب ہے الاشارات فی علم الکلام، 3 چیزوں تو یہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے، یہ امام صاحب ہی کے جو تیسرے جواب کی کنٹینویشن میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم کلام کی اصطلاحات پر اعتراض ہے تو باقی علوم کی اصطلاحات کا کیا کرو گے؟ یہ جو اصول فقہ والوں نے اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں، کیا یہ صحابہ کے دور میں تھیں؟ عام قطعی ہوتا ہے یا عام ظنی ہوتا ہے، یہ ویسے کرتے تھے صحابہ؟ یقیناً نہیں کرتے تھے۔ تو یہ باقی تمام علوم کی جو اصطلاحات آپ نے بنا لی ہیں، اگر وہ جائز ہیں تو یہ متکلمین کی اصطلاح پر صرف یہ اعتراض کرنا کہ یہ اصطلاح میں ملتی نہیں ہے پیچھے، یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پوری فقہ اسی طرح بھری پڑی ہے آپ کی۔ اسی طریقے سے بہت ساری نئی گمراہیاں سامنے آ گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں، تو جب وہ نئے مسائل آئے تو ان کا جواب تو دینا پڑے گا، آپ خاموشی تو نہیں اختیار کریں گے۔ جو لوگ آج بھی یہ اعتراض کرتے ہیں نا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج آپ اپنے دور کے کلامی مسائل سے ارریلیونٹ رہتے ہیں، اسلام اور سوشلزم، اسلام اور سائنس، اسلام اور سرمایہ داری، اور پتہ نہیں کون کون سے ازم اور اسلام سے موازنہ، کون سا فرقہ نہیں کر رہا؟ مجھے بتائیں، ہے کوئی فرقہ جس کے عالم نے اس طرح کی کتاب نہ لکھی ہو؟ تو کیا اللہ کے رسول نے لکھی تھی یہ کتابیں؟ یعنی جو اعتراض آپ علم، یعنی کتنا نائیو اعتراض ہے کہ خود میں جس دور میں زندہ ہوں، میں اپنے دور کے مسائل سے اپنے آپ کو ارریلیونٹ نہیں کر سکتا۔ متکلمین پہ منہ کھول کے زبان، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی یونان کی باتوں کا جواب دینے کی؟ یہ کس قسم کی بچکانہ باتیں؟ آپ نے اپنے دور کی کون سی گمراہی ہے جس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی؟ کوئی ایک فرقہ بتائیں مجھے، سارے ہی کرنے۔ تو کیسے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے دماغ جو ہیں، جب ان کے سامنے مسائل آ رہے ہیں وہ ارریلیونٹ بیٹھے رہتے، دروازہ بند کر کے بیٹھتے، جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لوگوں کو ہم نے رشد و ہدایت فراہم نہیں کرنے کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو یہ بہت ہی نائیو قسم کی باتیں۔ دوسرا اعتراض کہ بھائی علم کلام کی مذمت میں ہمارے اسلاف نے کچھ منفی باتیں بھی بیان فرمائیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے اقوال موجود ہیں۔ امام رازی کی کتاب ہے مناقب الامام الشافعی، اس میں انہوں نے امام شافعی سے بھی ایسے کچھ اقوال منقول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام اقوال اہل بدعت جو گمراہ لوگ تھے ان کی مذمت میں ہیں، نہ کہ نفس علم کلام کے بارے میں، کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ نفس علم کلام کے بارے میں ہے تو پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ کلام کا جو منہج ہے وہ تو سارا نصوص کے اندر بیان ہوا ہے۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نص اس چیز کو برا کہہ رہی ہے؟ تو اس کی کوالیفائڈ میننگ ہمیں دینی ہوگی۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے قرآن میں، جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے رائے سے تفسیر کی وہ گمراہ ہو گیا۔ اب مفسرین اس پہ بحث کرتے ہیں، یہاں رائے سے مراد ہر رائے تھوڑی ہے، رائے سے مراد ہر قیاس تھوڑی ہے، بلکہ فاسد رائے اپنی طرف سے بغیر نص پڑے ہوئے، بغیر اصول کا خیال کیے ہوئے، ورنہ تو تفسیر ناممکن ہو جائے گی نا۔ اگر آپ نے رائے کو اتنا عمومی معنی میں لے لیا، تفسیر ناممکن ہو، پھر تو میں آیتیں ہی پڑھوں گا بس، ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی رائے ہوتی ہے۔ تو رائے کو جس طرح ہم عموم پر نہیں معمول کر سکتے، امام راضی فرماتے ہیں کلام کی مذمت کو بھی اتنے عموم پر معمول کریں گے تو تضاد لازم آئے گا، اور کیسے مان لیں کہ اتنے ذہین لوگ اتنی سمپلیفائڈ بات کرتے ہوں گے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی امکان ہے کہ اس دور کے خاص، جیسے ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ جو اہل کلام عام طور پہ شروع میں اعتزال والے لوگ تھے، معتزلہ تھے، یہ اسٹیٹ پاور یوز کرتے تھے پرسیکیوشن کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ان ائمہ کے اقوال ان لوگوں کی طرف ہیں کہ یہ جو سیاسی خاص پس منظر تھا ان کی طرف وہ ریفر کر رہے تھے، ان جنرل بات نہیں کر رہے تھے۔ اسی ضمن میں وہ بات ہماری گزر گئی کہ بڑے بڑے جی ائمہ نے آخر میں توبہ کر لی تھی، جی امام غزالی نے توبہ کر لی، امام رازی نے توبہ کر لی۔ ان کی چند عبارات ہیں جن کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ پیش کیا جاتا ہے، ان کا وہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض، ذات باری میں بحث کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو یہ متکلمین اس میں بحث کر رہے ہیں ذات صفات کا عین ہے یا غیر ہے، یہ کتنی غلط بات ہے، اللہ کی ذات میں نہیں بحث ہو سکتی۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ متکلمین ذات میں بحث پڑھتے ہیں۔ ذرا امام رازی کی یہ عبارت پڑھیے جی ذرا،
وقالوا والتفکر فی انہ عالم لذاتہ او بالعلم او انہ مرئی او لیس بمرئی کل ذالک تفکری فی الخالق وہو منہی عنہ. اور کہتے ہیں کہ یہ جو بحث کرتے ہیں اللہ عالم ہے، علم اس کی ذات کا عین ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، نہیں دیکھا جا سکتا، یہ سب غلط باتیں ہیں. اب جواب کیا ہے؟ قلنا نحن نعترف بأن التفکر فی الخالق لا يجوز لأنه لا يتحصل الناظر فيه إلا على عقیدۃ فاسدۃ او حیرۃ مدہشۃ. وہ کہتے ہیں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں بحث کرنا فضول کام ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کی ذات میں بحث کرنے کی کوشش کرے گا وہ دہشت زدہ ہو کے اور حیرانی کے علاوہ کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. جیسا کہ معطلہ اور مجسمہ نے کیا کہ اس نے خدا کو، انہوں نے خدا کی طرح بنانا، بندوں کی طرح بنانا شروع کر دیا، خدا کے ہاتھ بندوں جیسے بنانا شروع کر دیے. یہ احمقانہ بات. وہ کہتے ہیں یہ ہم مانتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں آگے؟ بل نوجب علیہ ان ینظر فی المخلوقات من جہت دلالتها علی وجود الصانع و صفاتہ. بلکہ صحیح طریقہ، واجب بات یہ ہے کہ ہم مخلوقات میں اس پہلو سے غور کریں کہ وہ بنانے والے اور اس کی صفات پر کیسے دلالت کرتی ہے. یہ ہے کہتے ہیں بحث. یہ نہیں ہے کہ خدا ہے کیسا، یہ کوئی بحث نہیں کرتا. بحث یہ ہے کہ مخلوق کو دیکھ کے میرے پیچھے ذہن میں کیا تصور آ رہا ہے کہ بنانے والا ہے. بنانے والا ہوگا تو وہ ایسا ہونا چاہیے، وہ منیمم شرط جو عقل ضرور مانے گی، وہ ہم تو وہ بحث کرتے ہیں. اور ہمیں اس پر غور کرنے کا حکم دین نے دیا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. متکلمین نے جو عقیدے کے اصول بنائے ہیں اس کا کسی خاص کاسمولوجی کے ساتھ، کسی خاص فزکس کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں. آپ بدل دیں. مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جوہر اور عرض نہیں ہے، تو آج کے دور میں اگر آ جائیں نا پرانا متفق، وہ کہے گا اچھا بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیوٹن اور پروٹون بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انرجی بھی نہیں ہے، بس خوش ہو گئے. یہ نیا علم کلام بنانا چاہتے ہیں. اسی تو کوئی جدت نہ ہوئی. آپ کر لیں، اتنی سی جدت کرنے کے شوقین ہیں. ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں علم کلام نہیں آتا. معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کوئی علم کلام کی معتبر کتاب نہیں پڑھی ہوئی ہوتی. سنی سنائی بات ہے، یونانی باتیں تھیں، آج غیر متعلق ہو گئی. یونانی کیا کہتے تھے، متکلمین نے اس میں کیسے کیسے اضافے فرمائے، کیسے اس کو کانٹ چھانٹ کر کے اسلامی عقیدے کے مطابق بنائے، کچھ پتہ نہیں ہے. پانچواں اعتراض بہت ہی عمومی سا ہے، دین میں عقل استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ دیکھو عقلی باتیں بنا رہے ہیں. یہ عقل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی زمانے میں بھی گھبراتا تھا ان بحثوں سے، لیکن علم کلام نے مجھے کانفیڈنس دی. جب آپ دیکھیں، میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مغرب کے بڑے بڑے فلسفی، ہیوم، ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں نام لے سکیں، کانٹ، ہیگل، اس طالب علم کو سامنے مجھے کھڑا کریں گے، ان کا مقابلہ کرنے میں تو نہیں کر سکتا. ہاں جب میں نے باقلانی کو پڑھا، غزالی کو پڑھا، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ کانٹ کی فکر میں اس کا جواب کیسے دینا ہے. ہمارے اصول یہ ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ کانٹ کے سامنے باقلانی اور غزالی کو کھڑا کرنا ہے، تب سمجھ میں آئے گا. اپنا اصول جا کے ان سے لیں. اردو زبان میں لکھا گیا دین کا دفاع کرنے کا لٹریچر سطحیت پیدا کرتا ہے. سطحیت، عمومیت، جنرل باتیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا اس سے. ان لوگوں کو جب آپ پڑھیں گے آپ میں انشاءاللہ اعتماد پیدا ہوگا. اچھا ہماری بحث کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور وہ کمزور نہیں ہے، یہ میں بتا دوں. کوئی شخص یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے پسند نہیں آ رہا، مجھے وہ چیز پسند ہے. پسند کوئی آلو کر سکتا ہے، کوئی ٹینڈے کر سکتا ہے. پسند کیسے متعین ہوتی ہے، یہ بہت ایک کمپلیکس چیز ہے. اس کے اندر کئی سیاسی پہلو بھی ہوتے ہیں، کچھ معاشی پہلو بھی ہوتے ہیں. انتخاب انسان کیسے کرتا ہے، یہ بڑا کمپلیکس فینومین ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ متکلمین نے جو استدلال کا نظام کھڑا کیا ہے وہ آج غیر متعلق ہو گیا ہے، وہ ان اٹریکٹیو ہو گیا ہے، کوئی ایسی عقلی دلیل سامنے آ گئی ہے کہ ہم کہیں کہ اب وہ غیر مفید ہو گیا ہے، تو کم از کم ایسی کوئی دلیل مجھے نہیں پتا، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آج کے آدمی کو اپیل نہیں کر رہا، فلاں وجہ سے اپیل نہیں کرے گا. تو اپیل کیسے ہونی ہے یہ ایک دعوت کا اور پہلو ہے، لیکن میرا استدلال مضبوط ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ پہلو ہے. اور اس کے لیے میں پھر دوبارہ کہوں گا آج کے لوگوں کو پڑھیں گے تو نہیں ملے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کے دور میں اکثر لوگ جو لکھتے ہیں وہ فلسفیانہ ذہن نہیں رکھتے. یہ باقلانی، یہ غزالی، یہ رازی، یہ بڑا فلسافیکل مائنڈ رکھتے تھے. وہ فلسفے کو فلسفے کی سطح پر ایڈریس کرنا جانتے تھے کہ جواب ایسے دینا ہے. تو یہ ہماری آج کی گفتگو تھی جو میں کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے سامنے آ جائے پکچر کے علم کلام کی اہمیت کیا ہے. ہاں علم کلام کی کیا اہمیت ہے، ہماری تاریخ کے بڑے لوگوں نے اس کو کیسے دیکھا ہے.
تو ہم اتنی آسانی سے علم کلام کو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. بڑے بڑے لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہے اور ایک پوری تسلسل ہے. آپ کے سامنے ساتھ ہم انشاءاللہ کچھ کتابوں کو شیئر کریں گے. آپ دیکھیے گا ہر صدی کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. 3 صدی ہجری سے کام شروع ہو جاتا ہے, 4, 5, 6, 7, 8, 9, بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے ان مسائل کو ایڈریس کیا. تو یہ کنٹینیوٹی رکنی نہیں چاہیے. تو یہاں ہم گفتگو روکتے ہیں. کوئی سوال ہو پچھلے یا اب کی گفتگو پر تو بیان فرمائیں. میرا نام عدیل ذاکر ہے. اسلامک ریسرچ سینٹر میں ایز اے رائٹر میں کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جتنے فرقے بتائے گئے ہیں, قدریہ, مرجیہ, اہل سنت کے 3 فرقے, تو اگر ہم ان کے ادلہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ قرآن و سنت سے ہی دلیل پکڑ کے لاتے ہیں. جیسے خوارج ہیں ان الحکم الا للہ, تو پھر ہم اہل سنت کے علاوہ دیگر فرقوں کو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں, صرف قرآن مجید کی آیت پڑھ دینا تو کوئی کسی کو سنی نہیں بنا دے گا. یعنی وہ تو دنیا کا ہر گمراہ سے گمراہ ترین جو کوئی شخص ہو سکتا ہے نا, جس کی کبھی کوئی تکفیر بھی ہوئی ہے. مثلا آج کے دور میں ہمارے جو ہے جیسا قادیانیوں کا مسئلہ ہے, تو آپ کے کیا خیال ہے؟ قادیانی قرآن کی آیت یا حدیث نہیں پیش کرتے, وہ بھی پیش کرتے ہیں. تو اگر معیار صرف یہ ہے کہ آیت پڑھ دی ہے, حدیث پیش کر دی ہے اور اس لیے سنی ماننا چاہیے, تو پھر تو سارے ہی سنی ہو جائیں گے. تو اہل سنت ہونا ایک خاص اصول اور عقائد کے تحت نص کی تعبیر کی جائے, اور صرف اصول نہیں ہے, بعض نتائج کا بھی نام ہے. مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ صحابہ کے بارے میں کیا رویہ یا نظریہ رکھا جائے, خلفائے راشدین کے بارے میں کیا رویہ رکھا جائے, کیا نظریہ رکھا جائے, تو یہ خاص کنکلوژنز بھی اہل سنت ہونے میں شامل ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ میں کچھ ایبسٹریکٹ اصولوں کا نام ہے, بلکہ خاص قسم کے نتائج, وہ ان تک جب تک آپ نہیں پہنچیں گے. اور ایک خاص منہج بھی, مثلا منہج سے میری مراد یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے نزدیک قرآن, سنت, صحابہ کا عمل, قیاس, یہ ساری چیزیں احکام اخذ کرنے میں حجت سمجھی جاتی ہیں. تو کچھ اصول اور کچھ نتائج, یہ دونوں چیزیں مل کر اہل سنت اور غیر اہل سنت کو الگ کرتی ہیں. تو خوارج کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو مطلب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے تھے ان کو کافر سمجھتے تھے. اپنے تئیں وہ بہت اپنے آپ کو آرتھوڈاکس اور نیک سمجھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی بدنیتی سے کرتے تھے. وہ کہتے تھے, یعنی ان کا استدلال یہ تھا کہ کیسا مسلمان ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے, نماز نہ پڑھے, کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے, اس کا مطلب ہے یہ خدا سے ڈرتا ہی نہیں ہے, خدا پر ایمان لائے. یعنی ان کی وہ بائنری لاجک یوں بناتے تھے کہ خدا پر مانتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سزا دے گا, نماز پھر بھی نہیں پڑھ رہا. کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا انڈیکیٹر ہے کس چیز کا؟ کہ دل میں خدا کا تصور ہے ہی نہیں, صرف زبان پر ہے. اس لیے وہ یہ کہتے تھے. اہل سنت نے کہا کہ یہ بہت ایکسٹریم, اس کے مظاہر دلائل ہیں اہل سنت کے بھی. قرآن مجید کے اندر ایسے لوگ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب فرماتے ہیں ان کے لیے لفظ مومن اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. تو جب ہم نصوص کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے کفر لازم نہیں آتا, فسق لازم آئے گا. یہ بحث اس لیے اہم ہے کہ اگر دیکھیں ایمان اور کفر کی تعریف کرنا اس لیے اہم رکھتا ہے کہ اسلامک سوسائٹی میں کون شخص ہے جو ان حقوق اور فرائض کا پابند ہوگا جو شریعت نے مقرر کیے ہیں, اور کون نہیں. جو رائٹس اور ڈیوٹیز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس پر منحصر ہے نا کہ میں کس کو مومن کہوں گا, کس کو نہیں کہوں گا. اور خوارج کا منہج تو اتنا سخت تھا کہ بعد میں کچھ عرصے بعد وہ خود بھی نہیں چل سکے اس پر. انہوں نے انہوں نے کمپرومائز کر لیا. 1 صدی کے آخر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے اس اپنے نظریے میں کئی چینجز کر لیں. چل نہیں سکتا نا, یعنی ایک شخص اپنے ہی وہ آپس میں لڑ پڑتے تھے کہ تم نے یہ گناہ کبیرہ کیا, تم بھی کافر ہو گئے. تو پھر وہ تعویلیں کرتے تھے کہ یار تم مجھے کافر بنا رہے ہو. تو تکفیر کے اصول پھر آہستہ آہستہ کر کے واضح کیا گیا کہ وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اہل سنت کے تکفیر کے چونکہ اصول فرق ہیں خوارج سے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت نہیں ہے اگرچہ وہ آیت پڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جس طریقے سے اعتراضات کے حوالے سے بات کی, تو علم الکلام آج کے دور میں ریلیونٹ ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی ٹرمنالوجیز ہیں جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا الیکٹران, پروٹون اور انرجی کے حوالے سے, تو کیا سمجھانے کے لیے ان ٹرمنالوجیز کو آسان کر کے اس طریقے سے نہیں پریفر کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصولاً کہ یوں کر دیا جائے, لیکن کن کے لیے, یہ میرا سوال ہوگا. کیا ان کے لیے جو
ماہر بننا چاہتے ہیں، علم سیکھنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ کہیں ان کے لیے بھی، تو میں کہوں گا جواب ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے جا کے غزالی اور باقلانی اور اشعری کی کتاب پڑھنی ہے، اور ان کی کتاب میں تو یہی ہے، یہی اصطلاح ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اندر وہ لیاقت پیدا کر سکیں کہ آپ کتابیں پڑھ سکیں اصلی، تو وہاں جوہر عرض کی اصطلاح آپ کو اگر نہیں پتہ ہوگی کہ اور وہ کیسے ان کی سسٹم میں فٹ ہوتی ہے، تو آپ ان کی کتاب نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ایک دفعہ مجھ سے ایک صاحب نے یوں سوال پوچھا تھا کہ یہ فقہ حنفی کے اندر اب استحسان کی بحث بہت ڈائلیوٹ ہو گئی، تو کیا ضرورت ہے، نکالو۔ میں کہتا تھا کہ امام محمد کی کتاب نہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا آپ نے، کبھی نہیں پڑھنی۔ ان کی کتاب کے تو ہر دوسرے صفحے پہ استحسان لکھا ہوگا، اور وہ استحسان سے کیا مراد لیتے ہیں، تو کس کے لیے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں گفتگو کرنی ہے تو ٹھیک ہے، عوام میں میں اس مفروضے پر اس کانفرنس میں یا اس ورکشاپ میں آیا ہوں کہ میں عوام سے گفتگو نہیں کر رہا۔ یہ ہمارے عمیر صاحب کے ساتھ اختلاف ہوا تھا کہ ہم کتنی دقیق بحث میں جائیں، میں نے کہا جتنی دقیق ہوگی میں اتنی بناؤں گا، جتنا ٹائم آپ مجھے دے دیں گے اس میں بناؤں گا، یعنی اتنی بھی دقیق نہیں کریں گے کہ بات ہی پوری نہ ہو سکے۔ تو جس موضوع پر جتنی دقیق یعنی بات ہوگی ہم کریں گے۔ تو میں اس کا قائل ہوں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہٹانا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی کتابیں پڑھ ہی نہیں سکیں گے پھر کبھی بھی۔ حافظ عائشہ احمد نام ہے میرا۔ سر ابھی آپ نے نماز کا تذکرہ کیا تو ہمارے سامنے حدیث بھی آتی ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ سمجھا دیں۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے نا کہ نصوص کو انٹرپریٹ کرنے کا، کہ صرف ایک نص نہیں ہم دیکھ لیتے، بلکہ تمام نصوص کا احاطہ کرنے کے بعد پھر ہم ہر لفظ کا ایک رتبہ اور مقرر کرتے ہیں کہ جی اس سے کیا مراد ہوگی۔ تو جب ہم تمام نصوص کا احاطہ کرنے کے بعد یہاں نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ عمل بدعملی کفر کو لازم نہیں کرتی، تو یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر ترک صلاۃ کا مطلب عمدن اس طرح ہے کہ اس کی فرضیت کو نہ مانتے ہوئے نماز نہ پڑھنا، یعنی صرف نماز نہ پڑھنا مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مراد لے لیں گے تو باقی ساری آیتیں اور حدیثوں کا کیا کریں گے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تارک صلاۃ کے لیے بھی امکان موجود ہے۔ لیکن اصول ہے نا، اصول یہ کہ کیا گناہ کبیرہ، کیا فعل ترک کرنا یہ کفر کو لازم کرے گا یا نہیں؟ آپ کو یہ اصول، آپ صرف نماز کو الگ سے نہیں کر سکتے، لازم آتا ہے تو پھر آپ کو پیچھے پرنسپل کیا فرض کرنا پڑے گا، پھر نماز کی کیا خصوصیت ہے، پھر یہی بات جو ہے روزے پر بھی اٹھے گی۔ اصول کیا بنائیں گے نا، اصول بنانا ہے۔ تو اگر بہت ساری نصوص سے آپ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، تو نماز نہ پڑھنا کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب اصول نے یہ بات، بہت ساری نصوص سے جو اصول بنا اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ گناہ کبیرہ نماز کا تارک کافر نہیں ہوگا، لیکن یہ حدیث بھی ہے۔ تو اب اس حدیث کو ہم اس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے کہ وہ اصول کے ساتھ ٹکرا نہ جائے، یعنی نصوص اس طرح نہیں پڑھ جائیں گی کہ بس ایک نص میں، یعنی اس کو کیوں لیتے ہیں؟ کیا حدیث میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے؟ اس طرح کی کچھ روایت ہے؟ تو اب فرض کریں میری کسی کے گھر میں اگر اونچی آواز سے ٹی وی لگا ہوا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے، یہ مومن نہیں رہا؟ تو ظاہر ہے اس طرح کی تو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ فلاں شخص ہم میں سے نہیں ہے، جبکہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اگر اصول پیچھے یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، تو ان تمام حدیث کو پھر ہم اس طرح انٹرپریٹ کریں گے کہ اصول اور اس میں ہم آہنگی ہو جائے۔ تو یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر لینگویج یوں ہی انٹرپریٹ ہوتی ہے کہ ہم آہنگی رکھی جائے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا